مہاراج کی حکمت۔ اپنے باپ کشن کی وفات کے بعد مہاراج نے اپنی قوم کی سرداروں اور بھائی بندوں کی مشورے سے حکومت کی باغ دوڑ اپنے ہاتھوں میں لی، اور یہ حقیقت ہے کہ ملک کو آباد کرنے اور حکومت کے انتظام کو بہترین طریقے پر چلانے میں اس نے اپنے باپ سے زیادہ محنت کی۔ اپنے رعایا کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا۔ ان کے بیٹے پورب کی اولاد کو حکومت اور سیاست کے کاموں کے لیے منتخب کیا۔ برہمن کی نسل کے لوگ کسبت، وزارت اور نجوم و طبابت کی اہم کام کی۔ ایک طبقہ زراعت اور کھیتی کے کاموں کے لیے متعین کیا، اور ایک قوم کو پیشوری کا حکم دیا۔ مہاراج نے زراعت کی ترقی و ترویج پر بہت زیادہ توجہ دی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سے ایسے شہر جو ہندوستان سے بہت دور کی مقامات پر تھے آباد ہو گئی۔ اس نے شہر بہار آباد کیا اور دور دور سے اہل علم کو بلا کر اس شہر میں بسایا۔ شہر میں بے شمار مدرسے اور عبادت گاہیں بنوائی، اور نواحی محاصل کی آمدنی کو ان عبادت گاہوں کی مصارف کے لیے وقف کر دیا۔ ان اصلاحات کا یہ نتیجہ ہوا کہ سیاسی، جوگی اور برہمن فریقے کے لوگ پڑھنے پڑھانے سے پورے دلچسپی لینے لگی۔ مہاراج نے 700 سال تک ہندوستان پر حکومت کی۔ اس کی عہد حکومت میں ہندوستان کی حالت بدل گئی۔ یہ راجہ ہندوستان کا جمشید اور پریدون تھا۔ اس نے حکومت کی کاموں کا استحکام اور رعایا و افواج کی بہتری کے لیے بہت سے قاعدے اور اصول مقرر کی، جن میں سے چند قاعدے آج تک اسی طرح جاری ہیں۔ اس نے شاہان ایران کے ساتھ ہمیشہ خلوص اور محبت کا برتاؤ رکھا، لیکن کچھ دنوں کے بعد اس کا بھتیجا ناراض ہو کر فریدون کے پاس گیا اور اسے اپنے چچا کہلا مدد کی درخواست کی۔ فریدون نے ایک بہت بڑی فوج گرشپ بطن اترود کے ساتھ اس کی مدد کے لیے روانہ کی۔ جب گرشپ ہندوستان آیا تو اس کی فوج نے بہت سے آباد شہروں کو ویران کر دیا، اور غارت گیری کا یہ سلسلہ 10 روز تک جاری رہا۔ مہاراج نے جب یہ عالم دیکھا تو اس نے اپنے ملک کا ایک حصہ دے کر اپنے بھتیجے کو راضی کر لیا، اور چند عمدہ اور قیمتی اشیاء فریدون کی خدمت میں بطور تحفے میں بھیجی۔ مہاراج کے آخری زمانے میں سنگلدیپ اور کرناٹک کے زمینداروں نے آپس میں مل کر پوری قوت کے ساتھ اس کی فوج کا مقابلہ کیا۔ ترپین میں زبردست معرکہ آرائی ہوئی۔ مہاراج کا بیٹا لڑائی میں مارا گیا۔ شیورائی اور مہاراج کا باقی ماندہ فوج زخمی اور پریشان ہو کر بھاگ نکلی، اور اپنے اسباب اور ہاتھی کو میدان جنگ ہی میں چھوڑ گئی۔ مہاراج نے جب یہ خبر سنی تو وہ دم برید اسام کی طرف پیچ و تاب کھانے لگا اور سخت غصے میں آیا۔ اس پیچ و تاب اور غم غصے کا سبب یہ تھا کہ دکن کی معمولی زمینداروں کی یہ سرکشی اتنی بڑی تھی کہ ایسی سرکشی تلنگ، پیگو اور ملیسار جیسے دور دراز مقامات کی بہادر اور جانباز زمینداروں نے بھی کبھی نہ کی تھی۔ مہاراج نے اس شکست کا انتقام لینے کا پورا ارادہ کیا، لیکن اس زمانے میں بادشاہ ایران کے حکم سے ایرانی سردار سام بن نریمان ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے پنجاب کی سرحد تک پہنچ چکا تھا، اور مالچند سپہ سالار یعنی مہاراج کی افواج کی سپہ سالار بقیہ سپہ کو لے کر اس مقابلے پر گیا ہوا تھا۔ لہٰذا مہاراج کو اس وقت تک انتظار کرنا پڑا جب تک کہ مالچند سردار شام سے صلح کر کے واپس نہ آ گیا۔ مالچند نے یہ صلح اپنی چرب زبان الچیو کی توسط سے بہت سے زور و جواہر اور مل پنجاب کو سام کے لیے حوالہ کر دینے پر کی تھی۔ بعض لوگوں کا بیان ہے کہ فریدون کی عہدے سے پنجاب ہمیشہ ایرانی بادشاہوں کے قبضے میں رہا، اور گرشپ کی اولاد یعنی رستم کی بزرگ پنجاب، کابل، زابل، سندھ اور نمروز، مغربی افغانستان اور موجودہ خراسان کا چند علاقہ کا نام زابل یا زبلستان تھا۔ اس کا جنوبی علاقہ، جس کا زیادہ تر حصہ اب سستان میں شامل ہے، نمروز کہلاتا تھا، پھر جاگیردار کی صورت میں قابض رہی۔ مالچند ایک سپہ سالار کی حیثیت سے بڑی اہمیت رکھتا تھا۔ ملک مالوا ابھی تک اسی کا نام سے مشہور ہے۔ گرشپ سے صلح کرنے کے بعد جب واپس مہاراج کے پاس پہنچا تو اسے دکن جانے کا حکم دیا۔ اس نے بڑا استقلال اور شان و شوکت کے ساتھ فوراً ملک دکن کا رخ کیا۔ جب دشمنوں نے اس کی آمد کی خبر سنی تو ہراساں ہو کر ادھر ادھر بھاگ نکلی۔ مالچند نے فساد پھیلانے والے گروہ کو بری طرح تحقیق کر دیا۔ ان کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ اس نے جابجا تانے اور چوکیاں قائم کی اور واپس آیا۔ واپسی میں
گلیار اور بیانی کی قلعہ تعمیر کروائی، اور راگ کا علم جو موسیقی کے نام سے مشہور ہے دکن اور تلنگانے سے لا کر ہندوستان میں مروج ہوئی۔ چونکہ مالچند کا زیادہ وقت گلیار ہی میں گزارا اور وہ تمام مشہور موسیقار اور کلاوت جو اس کے ساتھ دکن سے آئی تھی گلیار ہی میں رہی، اس لیے اس میں موسیقی کو بہت ترقی اور فروغ حاصل ہوا۔